الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الشورى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ الی قولہ تعالی: فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. آمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات کئی حوالوں سے اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج بھی تمہیداً اس کا عرض کرنا مناسب ہے کہ میری زندگی کے تقریباً 50 برس تعلیم و تعلم قرآن میں بسر ہوئے. سن 1951 میں جبکہ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا اور جمعیت طلباء کا رکن بھی تھا اور میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی شاخ کا ناظم بھی تھا، اس زمانے سے میرے درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا. جمعیت میں، پھر جماعت میں، پھر اپنے طور پر. 1965 کے بعد سے جب پھر میں منتقل ہوا ہوں، دوبارہ لاہور آیا ہوں، تو اس کے بعد تو اکثر و بیشتر میرا وقت اور میری صلاحیتیں اور میری قوتیں اسی کام میں لگی. گویا کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. اس دوران میں طویل اور مختصر دروس قرآن کی لا تعداد نشستوں سے خطاب کیا ہے. ایک بار پورے قرآن حکیم کا درس ابتدا سے اختتام تک پہلے دیا تھا اور اب دوبارہ اس کا سلسلہ جاری ہے. کم سے کم 10 مرتبہ پورے قرآن حکیم کے ترجمے کا دورہ مختصر تشریح کے ساتھ رمضان مبارک میں تراویح کی نماز کے ساتھ کر چکا ہوں. پھر قرآنی درسگاہیں اور قرآنی تربیت گاہیں اور قرآنی کانفرنسیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ اب ان کی کوئی تاریخ مرتب کرنا ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ جو تعلیم و تعلم قرآن کا معاملہ تھا، اس پر مستزاد اللہ تعالی نے توفیق دی کہ ایک تحریک اور دعوت اور تنظیم کی بنیاد بھی رکھی جائے. یہ صرف ایک اکیڈمک معاملہ نہ ہو، پڑھنا پڑھانا علم کا حصول بس نہیں، بلکہ اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. تنظیم اسلامی کا قیام 1975 میں عمل میں آیا. گویا کہ ربع صدی اب اس پر بھی بیت چکی ہے. اس پورے عرصے کے دوران اور میری یہ تنظیم اور تحریک اور دعوت ان سب کا مرکز و محور اور میرا اوڑھنا بچھونا جو ہے
وہ نصف صدی سے قرآن حکیم ہے۔ البتہ لگ بھگ 20 برس سے سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بھی میری غور و فکر کا، سوچ بچار کا اور میرے مطالعے کا ایک موضوع رہا ہے۔ میں نے اپنے اس پورے عرصے کے دوران قرآن حکیم کے دعوت اور اس کے فکر اور اس کے فلسفے کے جن مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے، ان میں سے علیحدہ علیحدہ ہر پہلو، ہر زاویے پر بڑی مفصل تقاریر، مفصل دروس موجود ہیں، آڈیوز میں ہیں، ویڈیوز میں ہیں۔ اب تو بہت کچھ ان میں سے تحریری شکل میں بھی آ چکا ہے، کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ اصل میں آج میں جو چاہ رہا ہوں اس نشست میں، جس کے لیے کہ خصوصی ہم نے اہتمام کیا اس کی اطلاع دینے کا، پیش نظر یہ ہے کہ چیزیں جب مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو ہر چیز کی تفصیل میں آدمی کافی دور تک نکل جاتا ہے۔ آج میری کوشش یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ اپنے پورے قرآنی فکر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کو میں نے 4 زاویوں میں تقسیم کیا ہے۔ لیکن یہ چاروں زاویے جو ہیں زاویہ قائمہ ہیں، رائٹ اینگلز، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 2 زاویہ قائمیاں جڑ جائیں آپس میں تو پھر ایک وہ مکمل لائن بن جاتی ہے، 180 درجے کا زاویہ، اور اگر 4 ہو جائیں تو پھر وہ سرکل مکمل ہو جاتا ہے۔ تو میرے قرآنی فکر کا گویا کہ مکمل دائرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آج اختصار کے ساتھ، ہر معاملے میں ظاہر بات ہے کہ مجھے اختصار سے کام لینا پڑے گا، اس لیے کہ ایک محدود وقت میں میں ان تمام گوشوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے لے آؤں میں ایک وقت۔ دیکھیے، سب سے پہلا گوشہ کہہ لیجئے، زاویہ کہہ لیجئے، وہ ہے خالص انفرادی سطح پر معاملہ۔ خالص انفرادی سطح پر انسان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ از روئے اسلام و ایمان، از روئے اسلام و ایمان، از روئے قرآن، انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے فلاح حاصل ہو جائے، اخروی نجات حاصل ہو جائے، جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس میں وہ عذاب الہی سے بچ جائے، اللہ کے عفو و درگزر کا، اللہ کے رحم و کرم کا مستحق قرار پا جائے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ہر شخص کی موت اس کے سامنے ہے، اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ہر شخص کی قبر جو ہے گویا کہ منہ کھولے ہوئے اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے منتظر ہے، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضری ہے، حساب کتاب ہے، اور وہاں پر اگر کامیابی ہو گئی تو گویا کہ اصل کامیابی ہے۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ یہی وجہ ہے کہ تنظیم اسلامی کی جو قرارداد تاسیس ہے اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ دین کا اصل مخاطب فرد ہے، اور اسی کی نجات و فلاح جو ہے وہ در حقیقت دین کا اصل مقصود ہے۔ تو میں بھی سب سے پہلے یہ خالص انفرادی سطح پر دنیا کدھر جا رہی ہے، امت مسلمہ کس حال میں ہے، ہمارا وطن کس حال میں ہے، ہماری قوم کس کیفیت میں ہے، ان سے علیحدہ ہو جائیے بالکل، اس لیے کہ آخرت میں معاملہ نفسی نفسی کا ہوگا۔ نہ ماں کی فکر ہوگی، نہ باپ کا فکر ہوگا، نہ اولاد کا، نہ بھائی کا، نہ کسی کا نہیں، نہ بیوی کا، نہ شوہر کا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کی پڑی ہوگی، اور کوئی کسی کی خبر لینے والا نہیں ہوگا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ ہر انسان یہ چاہے گا تمام انسانوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، میرے باپ کو، میری ماں کو، میری بیوی کو، میری اولاد کو، میرے بھائی، سب کو جھونک دو، مجھے بچا دو۔ تو یہ نفسی نفسی کی جو قیامت میں ہونی ہے، اس کے لیے ہمیں ذہناً یہاں تیار ہونا چاہیے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمام نوع انسانی گمراہی میں ہو، لیکن اگر آپ ہدایت پر ہیں تو تمام انسانوں کی گمراہی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ علیکم انفسکم، تم پر اصل ذمہ داری تمہاری اپنی ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہوئے تو جو لوگ گمراہی پر ہوں گے ان سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
لیکن یہ جو اخروی صلاح اور فلاح اور نجات کا تعلق ہے، اس کے کچھ لوازم ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کے اعتبار سے کچھ فرائض ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ It has to be earned. This salvation has to be earned. یہ آپ کو محنت سے، مشقت سے کمانی ہوگی، حاصل کرنی ہوگی۔ اس مسئلے کو میں نے مختلف اعتبارات سے جو واضح کیا، اس میں سب سے پہلے تو مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب، تقریباً 2 پارے کے لگ بھگ، گویا کہ 1/15 قرآن، مختلف مقامات سے انتخاب، نقطۂ آغاز سورۃ العصر جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا کلائمیکس، نقطۂ عروج سورہ حدید جو تقریباً 30 آیات پر مشتمل ہے، تو بھی ایگزیکٹ وہ 29 آیات ہیں۔ درمیان میں پوری صورتیں بھی ہیں، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ تغابن ہے، اور ایک رکوع ہے، کچھ آیات منتخب ہیں۔ یہ مختلف مقامات سے انتخاب کر کے ایک تقریباً 1/15 قرآن کے لگ بھگ یہ منتخب نصاب جو میں نے مرتب کیا تھا، تو میرے اس پورے عرصے کے دوران سب سے زیادہ جن موضوعات پر میں نے تقاریر کی ہیں یا دروس دی ہیں، وہ یہی منتخب نصاب ہے۔ اس منتخب نصاب کے ذریعے سے تدریجاً جو بات کھلتی ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ العصر کہتی ہے کہ انسان کی نجات کے لیے 4 شرطیں لازم ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ امام راضی کہتے ہیں وَلَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النِّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نجات ہے وہ معلق ہے، منحصر ہے ان 4 چیزوں کے مجموعے پر۔ ان میں سے کوئی ایک شے بھی کم ہوئی تو نجات کی توقع نہیں ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پھر جب یہ مضمون کھلنا شروع ہوتا ہے، پھر اسی میں جہاد فی سبیل اللہ کا مضمون آتا ہے، اسی میں دعوت اللہ کا مضمون آتا ہے، اسی میں اقامت دین کی جد و جہد کا موضوع آتا ہے، انفرادی اوصاف کیا ہونے چاہیے، سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے اساسات کیا ہیں، پوری طرح تعمیر شدہ ایک انسانی شخصیت کا حیولہ کیا ہے، انسانی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اسلامی ریاست کے اصول کیا ہیں، اسلامی سیاست کے اساسات کیا ہیں۔ لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ تدریجاً پھر جہاد اور اقامت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد، اور یہ کہ ایک قانونی اسلام ہے، ایک حقیقی ایمان ہے، حقیقی ایمان کا لازمہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور نجات اخروی کا لازمی جو تقاضا ہے، پوری ریکوزٹ، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس جہاد فی سبیل اللہ کے 2 درجے ہیں: دین کی دعوت اور دین کی اقامت۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ اس منتخب نصاب کے ذریعے سے میں نے بہت مرتبہ، بے شمار مرتبہ اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ایک عجیب سی تشبیہ سامنے ذہن میں آئی، اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں کراچی میں ناظم آباد نمبر 4 کی ایک جامع مسجد میں خطاب کر رہا تھا۔ اسی وقت وہ ذہن میں بات پہلی مرتبہ آئی اور میں نے بیان کی کہ فرائض دینی کے 4 لیول اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ ایک 3 منزلہ عمارت کی تشبیہ سے بہت عمدگی کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ ایک ذہن میں تصور قائم کیجئے، ایک 3 منزلہ عمارت ہے، لیکن پہلی منزل پر صرف 4 ستون کھڑے ہیں، کوئی اور تعمیر نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، جسے ہم پلنتھ کہتے ہیں، اور اصل فاؤنڈیشن جو زیر زمین ہوتی، گڑی ہوئی ہوتی، وہ نظر نہیں آتی۔ ان 4 ستونوں پر پہلی چھت آئی۔ اس کے بعد بھی اصل میں اگرچہ تعمیر ستونوں ہی پر چلے گی تو ستونوں ہی سے بات آگے چلتی ہے، لیکن آگے چونکہ تعمیر ہو گئی، دیواریں بن گئی، ستون نظر نہیں آ رہے، لیکن آگے بھی معاملہ ستونوں پر ہی ہے۔ پھر دوسری چھت آ گئی، اسی طرح پھر تیسری چھت آ گئی، تو 3 منزلہ عمارتیں، 3 چھتیں ہیں، اور نیچے 4 ستون ہیں، اور ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن کے بھی 2 حصے ہیں، ایک ویزیبل ہے جو نظر آتا ہے پلنتھ، اور ایک اس کا اصل حصہ، اصل فاؤنڈیشن ہے کہ جو زیر زمین ہے، نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو فاؤنڈیشن کا جو پلنتھ نظر آ رہا ہے، یہ ہے ایمان باللسان، اقرار باللسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جو فاؤنڈیشن نیچے ہے، یہ ہے اصل ایمان، تصدیق بالقلب۔ جیسے تصدیق بالقلب نظر نہیں آ سکتی،
لیکن حقیقی ایمان تو تصدیق بالقلب ہے. اسی طریقے سے یہ فاؤنڈیشن نظر نہیں آتی، لیکن معلوم ہے کہ عمارت کی مضبوطی کا سارا دار و مدار تو اسی پر ہے. پھر جو 4 ستون کھڑے ہیں، یہ 4 جو ہیں موڈز آف ورشپ ہیں، عبادات ہیں جو ہم پر فرض کی گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. پھر پہلی چھت جو آ گئی یہ ہے اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کے احکام کی کامل اطاعت. اس کے لیے پہلا لفظ ہے اسلام، ٹو سرنڈر، گردن نہادن. آدمی جو ہے اگر کہیں کسی سے لڑائی ہو رہی تھی اور اچانک آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے ہتھیار رکھ دیا، بھائی میں نے آئی سرنڈر، بات ختم ہو گئی. اسلام کی معنی سرنڈر. پھر اطاعت، اطاعت کا لفظ بنا طوع سے، دلی آمادگی کے ساتھ اطاعت کرنا اللہ کی. تقوی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. عبادت، پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی بندگی، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. یہ پہلی چھت ہے. لیکن یہ اطاعت اور یہ عبادت پوری زندگی میں مطلوب ہے، یہ جزوی نہیں ہو سکتی. جزوی اطاعت پر بڑی سخت وعید قرآن کی آئی ہے، آیت نمبر 85 سورہ بقرہ کی، لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب اس کے بعد پھر وہ ستون اوپر گئے، دیواروں میں نظر نہیں آ رہے، دوسری چھت آ گئی. یہ ہے دوسری چھت کہ اب اسی ایمان کی اور اسلام کی دعوت دو، لوگوں کو اسی کی طرف بلاؤ. اس کے لیے ایک لفظ ہے تبلیغ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ. تبلیغ کے لیے آپ کو ذرا جانا پڑے گا کسی کے پاس، ٹو ریچ آؤٹ ٹو سم ون. تبلیغ، کسی کو کوئی بات پہنچانا. دوسرا لفظ ہے دعوت، اب اسے کھینچ کر لے آنا ہے اللہ کے دین کی طرف، یہ دعوت ہے. تو تبلیغ اور دعوت ایک ہی عمل کے 2 پہلو ہیں. آپ نے بات کو پہنچایا، یہ تبلیغ ہے، اسے کھینچ کر لے آئے، یہ دعوت ہے. پھر اسی کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہر بھلائی کا حکم دینا، ہر برائی سے روکنا. اور اس کی جامع ترین اصطلاح شہادت علی الناس. یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر اس درجے تک ہو کہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے. یہ نہیں کہ بس سرسری طور پر کہہ دیا تو بس حق ادا ہو گیا. جیسے کہ اللہ کے رسول جو ہیں اپنی جانیں ہلکان کرتے رہے، چاہے لوگ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. 950 برس تک حضرت نوح جو ہے چڑ کر کیے چلے جا رہے ہیں دعوت اپنی. تو اس اعتبار سے اتمام حجت کی حد تک شہادت علی الناس کا مطلب ہے ان پر حجت قائم کر دینا، گواہی دے دینا. اس کے بعد پھر وہ 3-4 ستون اوپر جا رہے ہیں. چوتھی چھت آئی ہے، یہ ہے دین کو قائم کرنا. ایک ہے دین کی تبلیغ، دعوت، ایک ہے دین کو قائم کرنا، عمارت بنانا. اس کے لیے اصطلاحات ہیں تکبیر رب، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اسے بڑا مانا جائے، ہر اعتبار سے اس کا حکم فائدل ہو. ان اقیم الدین، ابھی میں نے جو آیات پڑھی تھی سورہ شورى کی، دین کو قائم کرو. قائم ہے تو قائم رکھو، اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو. پھر اسی میں ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین کو غالب کرے. اس کے لیے ہم نے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کے لیے جہاد کی کال ہے، پکارا جا رہا ہے کہ اہل ایمان، ایمان کے مدعی ہو، اگر تم چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا پانا تو لازماً یقین والا ایمان حاصل کرو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. یہ سورہ صف کی 2 آیات کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا. اسی کے لیے پھر ایک لفظ ہے لِيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین، پورا نظام زندگی پورا کا پورا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے. حدیث میں اسی کے لیے لفظ آیا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تمہارا جہاد جاری رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، سب سے اونچا بلند اللہ کی بات ہو. یہ مختلف اصطلاحات ہیں. تو یہ 4 لیول ہوئے. ان میں سب سے پہلا لیول میں بھول گیا، معاف کیجئے گا، کہ آپ اگر ہم پلنتھ لیول پر کھڑے ہیں تو سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کیا مانی؟ یہ ایمان اقرار باللسان کی حد تک تو تمہیں حاصل ہے، یقین قلبی والا ایمان حاصل کرو. گویا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یقین قلبی والا ایمان حاصل کرنا. دوسرا لیول کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اللہ کی کامل اطاعت اور عبادت. تیسرا مرحلہ اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ، نشر و اشاعت. چوتھا مرحلہ اللہ کے دین کو قائم کرنا بالفعل ایک نظام زندگی کی حیثیت سے. یہ 4 لیول ہیں. ان چاروں کے لیے جو جد و جہد ہوگی، جو کوشش ہوگی،
جو وقت لگے گا، جو سرمایہ لگے گا، جو وسائل و ذرائع صرف ہوں گے، ان سب کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس میں ابتدائی جہاد جو ہے اس کے لیے ہتھیار ایک ہی ہے، اور وہ قرآن ہے۔ ایمان حاصل کرو گے تو قرآن سے، تزکیہ نفس حاصل کرو گے تو قرآن سے، دعوت دو گے تو قرآن کے ذریعے سے۔ گویا کہ پہلے 3 لیولز جو ہیں وہ سارے کے سارے در حقیقت قرآن مجید کے گرد ہیں۔ اعلیٰ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ البتہ آخری مرحلے پر جا کر طاقت کا استعمال بھی ناگزیر ہے۔ نظام قائم نہیں ہوتا طاقت کے استعمال کے بغیر، نظام قائم نہیں ہوتا جانیں دیے بغیر، نظام قائم نہیں ہوتا خون دیے بغیر، ناممکن ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین کی اقامت کی اس جد و جہد کے اس مرحلے میں جانیں دی ہیں، کئی 100 صحابہ کی جانیں پیش کی گئی ہیں، خود حضور جو ہے مجروح ہوئے ہیں، آپ کا خون گرا ہے 2 مرتبہ، دامن احد میں بھی خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ کا، اور یہ کہ طائف کی گلیوں میں بھی اس کی مٹی میں خون جو ہے جذب ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آخری مرحلے پر پھر وہ جہاد بالسیف، قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے یہ جہاد بالقرآن ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی آپ لوگوں کی ان کافروں کی باتیں نہ مانیے اور ان کے خلاف جہاد عظیم کرتے جائیے اس قرآن کے ذریعے سے، جہاد بالقرآن۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پہلی سطح پر یہ خالص انفرادی معاملہ ہے۔ ایمان آپ حاصل کریں گے، ظاہر بات ہے از خود قرآن مجید میں غوطہ زنی کریں گے تو ایمان آپ کو حاصل ہوگا، یقین والا ایمان۔ اس کے بعد جو ہے وہ بھی انفرادی معاملہ ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، وہ انفرادی ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا ماحول میسر آ جائے جس میں بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہوں اللہ کے دین کی اطاعت کرنے کی تو سہولت ہو جائے گی۔ کونوا مع الصادقین، اس قسم کی جمعیت اگر ہو آپ کے آس پاس، آپ کی صحبت ایسے لوگوں کو کی صحبت آپ کو میسر ہو تو آسانی ہو جائے گی۔ پھر دعوت دین کے لیے فرد بھی کام کر سکتا ہے، ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں، دارالعلوم قائم ہو سکتے ہیں، پبلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں، مختلف ذرائع ابلاغ کے استعمال کے لیے جو بھی ذرائع ممکن ہیں ان کے لیے منظم شکلیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن آخری لیول کے لیے جماعت بھی سمع و طاعت والی جماعت، اس کے لیے جو ہجرت اور جہاد درکار ہے آخری مرحلے کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کے عمل القیام کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، وہاں اس جماعت کی ضرورت ہے جس کے لیے حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ الامام الترمذی و امام احمد رحمہم اللہ۔ امام ترمذی بھی لائے ہیں اسے اپنی جامع میں، اور امام احمد مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ ہے اس 3 منزلہ عمارت کے حوالے سے فرائض دینی کا ایک جامع تصور جو الحمدللہ میں نے اور پھر میرے بہت سے ساتھیوں نے اس کو بہت عمدگی کے ساتھ بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے، اور یہ ہمیں ہر جگہ یہ رد عمل ملا ہے، لوگوں کا جو فیڈ بیک ملا کہ واقعتاً یہ بہترین تشبیہ ہے دین کے تقاضے اور دینی فرائض کی ادائیگی کو سمجھنے کے لیے۔ ان کا کیا لیولز ہیں مختلف، ان میں کیا اول ہے، کیا دوم ہے، کیا سوم ہے، پھر یہ کہ ان کے آپس میں کیا ربط و تعلق ہے، تو یہ 3 منزلہ عمارت کی تشبیہ سے یہ بات بہت خوبصورتی سے واضح ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے اسے اور ایک مثال سے بھی واضح کیا، ایک مثلث کو سامنے رکھیے۔ مثلث کا ایک قاعدہ ہے، نیچے 2 پھر اس کے یہ سائڈز جو جاتے ہیں اضلاع، اور اوپر جا کر جو ہے وہ ایپکس جو بھی ہے اس کا، اس کے اوپر جا کر ہی مل جاتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھ دیجئے اس قاعدے کے ایک طرف ایک کونے پر، اور محمد الرسول اللہ دوسرے کونے پہ لکھ دیجئے۔ اب لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جو فرض منصبی محمد الرسول اللہ پر اللہ کی طرف سے عائد ہوا ہے، اگر تم نے یہ کہا ہے
کہ میں امتی ہوں محمد کا، تو اس فرض منصبی کی ادائیگی میں ان کے ساتھ شریک ہونا، اسی دعوت میں، اسی تبلیغ میں، اسی شہادت علی الناس میں اپنا تن من دھن لگانا، یہ تقاضا ہے ایمان بالرسالت کا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اب دوسری طرف دیکھیے، یہ عبادت ناقص رہے گی، انسان کی بندگی ناقص ہے جب تک کہ اقامت دین کا مرحلہ طے نہ ہو جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ انفرادی زندگی میں تو آپ اللہ کے احکام مان رہے ہیں، اجتماعی زندگی میں تو اللہ کے احکام ہے ہی نہیں، تو آپ کی زندگی کا جو حصہ اجتماعی نظام کے تحت ہے وہ عبادت سے خارج ہے، اس میں تو آپ کسی اور کا قانون مان رہے ہیں، کسی اور کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ عبادت بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دین قائم نہ ہو، اور شہادت علی الناس بھی نہیں ہو سکتی کامل طور پر جب تک کہ آپ دین کا ایک نظام قائم کر کے دنیا کو نہ دکھا دیں کہ ہاں دیکھو یہ ہے دین، اس کا ایک عملی نمونہ جب تک پیش نہیں کر دیتے۔ وہ کہیں گے نظری باتیں ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں آدمی کہہ سکتے، بھائی کر کے دکھاؤ نا، کر کے دکھانا اور ہوتا ہے اور صرف یہ کہ واعظ کہنا اور ہوتا ہے۔ تو آپ بہت اچھا نظام پیش کر سکتے ہیں کتابوں کے اندر، لیکن کر کے دکھاؤ، قائم کرو۔ جب تک کہ آپ حجت قائم نہ کر دیں اس نظام کو قائم کر کے، تو اقامت دین پر جا کر یہ مثلث کے جو دونوں اصلاح ہیں جڑ جاتے ہیں۔ عبادت رب بھی مکمل ہوگی جبکہ اقامت دین ہو جائے، اور شہادت علی الناس بھی کامل ہوگی جبکہ اقامت دین ہو جائے۔ گویا کہ اس تسلیث، اس مثلث کے حوالے سے بھی ان تینوں چیزوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ربط و تعلق ہے واضح ہو گیا۔ موسٹ ریسنٹلی میں نے اسے ایک اور طریقے پر سمجھایا ہے۔ اب یہ سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ ایک بات مفصل بھی آئی، پھر ذرا وہ 3 منزلہ عمارت کی شکل میں 4 لیول آئے، پھر مثلث کی شکل میں وہ 3 باتیں رہ گئیں، اب 2 باتیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اس کی بندگی کریں۔ بندگی نام ہے اس کا کہ ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت اللہ کی اطاعت ہو ہر معاملے میں۔ جزوی ہوگی تو وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میں وہ آیت سنا ہی دوں گا آپ کو جس کا پہلے بھی میں نے حوالہ دیا، آیت نمبر 85 سورہ بقرہ۔ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کریں گے کہ دین کے صرف ایک حصے پر عمل پیرا ہو دوسرے حصے پر نہ ہو، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ جو ہے غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اس تصور کو سامنے رکھیے، ہمتن بندگی۔ اب میں کیا کروں؟ میں اور آپ ایک ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں قانون غیر اسلامی ہے، جہاں سودی کاروبار ہے، پوری معیشت کے اندر تانا بانا سود کا ہے۔ ہائی کورٹ ہے تو وہاں فیصلے اللہ کے قانون کے تحت تو نہیں ہو رہے، سپریم کورٹ میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے، ہمارے سیشن جج فیصلے کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں، ہمارے تو آئلی قوانین بھی اللہ کے قانون کے مطابق نہیں رہے، ان کے اندر بھی دخل اندازی ہو گئی۔ اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کس طرف جاؤں؟ کدھر دیکھوں؟ کسے آواز دوں؟ یہاں آپ کا کاروبار کو ڈھیلا پڑ گیا تو آپ امریکہ بھاگ گئے، آپ نے ویزا لے لیا، لیکن اس کام کے لیے کہاں جائیں گے؟ کس جگہ جائیں گے؟ کہاں جائیں؟ امریکہ جائیں تب اس سے بھی بری حالت ہے، کہیں اور جائیں اس سے بھی برا حال ہے۔ یہاں کم سے کم نام تو اسلام کا ہے، کم سے کم مساجد تو ہے، کم سے کم اذانیں تو سننے کو ملتی ہیں، وہاں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں۔ اس حوالے سے ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اس وقت صرف جزوی عبادت کر سکتے ہیں، تو ہماری نجات کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے دین کے جن احکام پر ہم عمل کر سکتے ہوں، چاہے اس میں کتنی ہی مشکل آئے، تکلیف آئے، فاقے آ جائیں، لوگ جو ہیں وہ نفرت آپ سے کرنے لگیں، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن عمل کر سکتے ہیں، اس پر تو عمل لازماً کریں۔ باقی جس حصے پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا نظام نہ بدلے، اس کا جو گناہ آپ کے اندر آ رہا ہے کہ آپ اس کی اطاعت نہیں کر پا رہے، سود کا بخار یا دخان یا غبار جو آپ کے اندر جا رہا ہے مسلسل، اس کا کفارہ یہ ہے کہ تن من دھن اپنی بہترین صلاحیتیں اللہ کے دین کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے صرف کرے، یہ کفارہ ہوگا۔ گویا کہ اب 2 الفاظ کے اندر بات پوری ہو گئی۔ اللہ کے شریعت کے جن احکام پر آپ عمل کر سکتے ہیں چاہے مشکل ہو، سودی لین دین چھوڑ سکتے ہیں آپ،
لہٰذا یہ ہوگا کہ آپ نے اگر سود پر رقم لے کر ذرا کاروبار زیادہ بڑھایا ہوا ہے تو آپ چھوٹا کر لیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ سود پر رقم لے کر مکان بنایا تو اس کو بیچ کر رقم واپس کیجئے اور کسی چھوٹے مکان میں یا کرائے کے مکان میں رہیے، ممکن ہے۔ پردہ اپنے گھر میں نافذ کیجئے، چاہے آپ کو دقیانوسی کہا جائے، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، حضور نے تو فرمایا تھا اسلام کا جب آغاز ہوا تو وہ اجنبی سی شے تھی، بعد میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا تو سبھی اس کے ساتھی بن گئے، لیکن بہت جلدی اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اسلام کی دور اجنبیت میں خود بھی اجنبی بن جائیں لیکن اس کے دامن سے وابستہ رہیں، ان کے لیے توبہ ہے، مبارکباد ہے، تہنیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے سب سے پہلا، سب سے زیادہ میرا وقت جو صرف ہوا ہے اسی تصور کو عام کرنے کے لیے۔ نظام باطل کے تحت اگر ہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تو جتنے حصے پر عمل کرنا ممکن ہے اس پر تو لازماً عمل کریں، اور بقیہ کے لیے کفارے کے طور پر اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنے بیشتر اوقات لگا دیں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جد و جہد میں۔ اور اس جد و جہد کے لیے لازم ہے التزام جماعت، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے لیے لازم ہے انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس چیز پر جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنا میکسیمم وقت میں نے صرف کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بدقسمتی سے صدیوں کے زوال اور انحطاط کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے یہ تصورات بالکل نکل گئے۔ عبادت کا مطلب ہم نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سمجھ لیا، بس پوری زندگی سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ نظام باطل کے غلبے کے تحت بھی ہم جو ہے روحانی ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جاتے ہیں اور اس نظام کو بدلنے کا ہمیں خیال نہیں آتا۔ لیکن یہ کہ جو بھی ضربیں لگ رہی ہیں اور ذکر ہو رہے ہیں اور اشغال ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سے اپنی روحانی طرف حاصل ہو رہا ہے، ترقی جو ہے کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس نظام کو بدلنے کی طرف توجہ نہیں، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت کا کوئی تصور ہی موجود۔ لہذا اصل میں سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی کی تھی اور الحمدللہ کہ سب سے زیادہ میں نے اسی پر محنت صرف کی ہے۔ اب آئیے میرے قرآنی فکر کا دوسرا حصہ۔ یہ تو میں نے اب تک فرد کی حیثیت سے بات کی، میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار اس پر ہے، اور اس میں مجھے وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ جو فرائض دینی کا تصور ہے یہ اس پر نہیں ہے مبنی کہ آپ کہیں اکثریت میں ہو اور اقلیت میں ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ حضور ایک تھے تنہا اور آپ نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ آپ کے پاس کوئی امت نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں تھی، جماعت آپ نے اپنی بنائی ہے، امت خود بنائی ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، جیسے کہ کوئی پرندہ لے کر آتا ہے ایک ایک دن کا اپنی چونچ میں اپنا ایک گھونسلہ بناتا ہے، اس طرح حضور نے ایک ایک بمشکل 10 برس میں، 10 برس کے دن گنیے کتنے ہو گئے، 4000 دن، اور ان میں صرف 125 آدمی آئے حضور کے پاس۔ اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ آپ اکیلے بھی ہیں دنیا میں روح ارضی پر، باقی سارا کفر ہے، تب بھی یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہے، ایمان حقیقی حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کی اطاعت کرنی ہے، اور جن اجتماعی معاملات کے اندر نہیں کر سکتے اس کا کفارہ دینا ہے کہ اس اجتماعی نظام کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کوشش کیا کریں گے؟ پہلے لوگوں کو ہم خیال بنائیے، قوت حاصل کیجئے، اگر مناسب لوگ مل جائیں، قوت حاصل ہو جائے، اس نظام کے ساتھ ٹکر بول لے کر اس نظام کو ختم کیجئے اور اللہ کے دین کو قائم کیجئے۔ کر سکے نہ کر سکے اس پر آپ کی کامیابی کا کوئی اثر نہیں، کامیابی اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ آپ نے تن من دھن لگا دیا، اپنی زندگی اس کام میں لگا دی، آپ کامیاب ہیں، اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے۔ وہ نظام بدلا یا نہیں بدلا اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب آئیے اس خالص انفرادی سطح سے اٹھ کر ہم چلتے ہیں اوپر۔ ہم ایک عالمی ملت اسلامیہ کے فرد ہیں، تقریباً 150 کروڑ، کم سے کم 125 کروڑ، اور عام خیال یہ بھی ہے کہ 150 کروڑ مسلمان اس وقت ہیں۔ ہم سب بھائی ہیں آپس میں، کل مومن اخوۃ، اندر دلش، علامہ اقبال کہتے ہیں انما المومنون اخوۃ، کو اس طور سے انہوں نے نظم کیا۔ یہ ملت اسلامیہ، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے اس وقت؟
اس کی قرآنی تشخیص کیا ہے؟ آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ عضو قرآن. میں نے عرض کیا تھا یہ میرے قرآنی فکر کے مختلف زاویے اور گوشے ہیں. ہم اس وقت دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود عزت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی حیثیت ہمیں بین الاقوامی معاملات میں حاصل نہیں. کس نمی پرسد کے بھیا کیستی، تم ہو کون؟ ہمارے معاملات دوسرے طے کرتے ہیں. پاکستان جیسا بڑا ملک اور وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو ہے اس کا غلام بنا ہوا ہے. باقی بھی بہت سے ممالک امریکہ کی جیب کے اندر ہیں. کہنے کو مسلمان آزاد ممالک ہیں لیکن وہ امریکہ کی جیب میں ہیں. ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے. آج خلیج کے تیل کے اوپر بھی پنجے گاڑ کر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے جزیرہ نماء عرب کے اندر جو اپنے مراکز قائم کر لیے. حضور نے جو فرمایا تھا کہ نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ جو ہے نصب ہو گیا نجد کے اندر آ کر، اور امریکن جو میزائل وہاں لگے ہوئے. یہ صورتحال ہماری دولت ان کا تسلط میں، جو بڑے بڑی دولت مند لوگ ہیں یا ملک ہیں، ان کی دولت بھی ہے کہاں؟ امریکی بینکوں میں ہے. ساری وہاں جمع ہے، جب چاہیں گے فریز کر دیں گے. ایرانین ریولوشن کے بعد شاہ کا سارا سرمایہ فریز کر دیا تھا کہ نہیں؟ تو چاہے شاہ فہد ہو اور چاہے وہ برونائی کے سلطان ہو، ان سب کا پیسہ ہے کہاں؟ ہے تو انہی کے پاس. پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ عالمی معاملات میں کبھی G7 بیٹھے ہیں، کبھی G15 بیٹھے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں نہ G15 میں، جسے اردو کے محاورے میں کہیں گے نہ 3 میں نہ 13 میں. کس نمی پرسد کے بھیا کی سے. پھر اس زمانے میں تو خاص طور پر دیکھیے، ٹھیک ہے پہلی 2 جنگوں میں بہت سے عیسائی مارے گئے، بہت سے عیسائی ممالک جو ہے اس کے اندر ان کے ایک یوں سمجھیے کہ بھرکس بنا ہے. لیکن اب جو پچھلی صدی ہے، نصف صدی، اس میں تو جہاں کہیں بھی قتل و غارت ہے صرف مسلمانوں پر. وہ کشمیر ہے تو مسلمان، صومالیہ تھا تو مسلمان، بوسنی ہرزیگوینہ تھا تو مسلمان، کوسوو مسلمان، چچنیا مسلمان. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر اس وقت فلسطین میں مسلمان. اور یہ حالت جو آج کل ہو رہی ہے اس کیفیت کے ساتھ ہو رہی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج سے 500 برس پہلے جب ہسپانیہ میں یہی کچھ ہو رہا تھا، ایتھنک کلینزنگ پورے ہسپانیہ میں ہوئی ہے، تو اس وقت نہ اخبارات تھے نہ ٹیلی ویژن تھا. پوری دنیا میں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. آج تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. BBC پر دیکھتے رہیے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. BBC پر ہم دیکھتے رہے جو کچھ کوسوو میں ہوا لوگوں کے ساتھ، جو کچھ چچنیا میں ہوا، جو برکس نکالا گیا ہے، جو گروزنی کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی ہے، پوری دنیا کے سامنے. اور ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم. امت مسلمہ میں سے کسی ملک کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کوئی چیلنج دے کہ یہ معاملہ روکو ورنہ ہم جو ہے جنگ کے لیے تیار ہیں. عرب ممالک نے بھی ابھی OIC کا ہوا ہے تو کیا ہے؟ تعلقات منقطع کر لیں گے. اسرائیل کو آپ کے تعلقات سے غرض کیا ہے؟ کوئی دلچسپی نہیں اسے. سیاں بے کوتوال ہمیں ڈر کا ہے. ان کا سیاں امریکہ ہے. امریکہ پوری دنیا کی سول سپریم پاور ہے. تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تعلقات منقطع کر لو تو تعلقات منقطع. لیکن اس سے آگے کچھ کہنے کی ہمت، کچھ کہنے کی جرات موجود نہیں. یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی تشخیص میں یہ نقشہ ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، کمزوری، ضعیفی، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. والمسکنہ، کم ہمتی نہیں رہی. چیلنج نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے. ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے اور شہرگ کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ایک دشمن نے، لیکن ہم اس کے ساتھ کھلم کھلا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. بس جی ہم تو صرف اخلاقی مدد دے رہے ہیں اور ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں اور صرف ڈپلومیٹک مدد دے رہے ہیں. کھل کر کہنے کا کوئی ہمارے پاس ہمیں طاقت نہیں، ہمت نہیں، جرأت نہیں، حوصلہ نہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں. یہ آیت قرآن میں سورہ بقرہ میں آئی، ذرا مزید تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں آئی، اور دونوں جگہ یہود کے لیے آئی.
لیکن آج اس آیت کا مصداق کامل، مصداق اتم امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی کل 13-14 ملین، 1.5 کروڑ بھی نہیں۔ دنیا کی معیشت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں، دنیا کی تجارت، ملٹی نیشنلز ان کی گرفت میں، سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ ان کے شکنجے میں، UNO ان کی باندی، ان کی لونڈی۔ یہ حال ہے ان کا۔ وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہاں ہے؟ جس طرح کی بڑکیں آج ایریل شوران بڑکے مار رہا ہے اور ڈٹ کے کہہ رہا ہے، کھل کر کہہ رہا ہے ہم یہ کریں گے، کمر توڑ دیں گے ان کی، کوئی ریزسٹنس نہیں چھوڑیں گے ان کے اندر۔ یہ سب کچھ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ کا عذاب ہے اس وقت امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بڑی تلخ ہے، لیکن میرے قرآن فکر کا یہ ایک اہم نقطہ ہے، ایک اہم زاویہ ہے۔ اس کو ذرا پہلے ٹیبل اگر بنانا ہو، قابل قبول بنانا ہو، تو سابقہ امت مسلمہ کی مثال سامنے لے آئی جائے۔ قرآن میں 2 جگہ تو ان کے بارے میں صرف سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میرے انعام و اکرام کو یاد کرو جو تم پر ہوا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تالمود کے الفاظ نہیں ہے، یہ تورات کے الفاظ نہیں ہے۔ 2 جگہ مزید کہا فضلناکم اور فضلناہم علی العالمین۔ 4 جگہ قرآن میں ان کے بارے میں کہا گیا تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی، لیکن انہی کے بارے میں آ گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ کیوں؟ بظاہر تو بڑا تضاد ہے اس میں، تضاد کیسے ریزالو ہوگا؟ وہ اصول سمجھ لیجئے، جب کوئی امت، کوئی قوم، اسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے دیتا ہے، اپنی شریعت سے نواز دیتا ہے، اپنے کسی رسول کو عطا کرتا ہے ان کے رہنما اور قائد کی حیثیت سے، اور اس کی امت کی شکل دے دیتا ہے انہیں، تو وہ امت، وہ قوم زمین پر اللہ کی نمائندہ امت بن جاتی ہے، ریپرزینٹیٹو آف اللہ آن ارتھ۔ پہلے یہ امت موسیٰ تھی، بنی اسرائیل تھے، 1400 قبل مسیح میں انہیں تورات دی گئی، وہاں سے ان کی امت کی حیثیت سے تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے وہ صرف ایک قوم تھے، امت نہیں تھے۔ امت بنے ہیں جب تورات عطا ہوئی ہے 1400 قبل مسیح میں۔ اس وقت سے لے کر قرآن کے نزول تک 610 عیسوی میں آغاز ہوا ہے، 2000 برس تک بنی اسرائیل کو یہ پوزیشن حاصل تھی کہ وہ روح ارضی پر اللہ کے نمائندے تھے۔ لیکن اگر ایسی کوئی قوم اپنی بدعملی اور بے عملی کے نتیجے میں اللہ کی غلط نمائندگی کرنے لگے، بجائے اس کے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرے، وہ اس شریعت کے خلاف عمل کرے، بجائے اس کے کہ اللہ نے جو کتاب دی تھی اسے اپنا امام بنائے، اسے وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ تو اب یہ امت، میرے لفظ پر غور کیجئے گا، یہ امت کہنے کو امت مسلمہ ہوتی ہے، زوم میں یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، رسول کے ساتھ کے دامن سے وابستہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن اللہ کی نگاہوں میں یہ کافروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، آج ہم کہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کیوں؟ کیا عیسائی اللہ کو پسند ہے مسلمانوں کے مقابلے میں؟ بدترین مشرک، حضور کو تو نہیں مانا انہوں نے۔ یہودی پسند ہے اللہ کو، پھر اس کا مطلب ہے آج مسلمان بدتر ہے یہود سے اور عیسائیوں سے اور ہنود سے۔ وہ تو کہتے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ تو کہتے نہیں کہ ہم محمد کے پیروکار ہیں، ہم کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ہمارا عمل برعکس ہے۔ پوری دنیا میں کہیں ہم ملک نہیں دکھا سکتے
کہ جہاں ہم یہ کہہ سکیں دیکھو آؤ یہ پورا کا پورا اسلامی نظام یہاں نافذ ہے۔ افغانستان کا معاملہ ہے ابھی کہ ہو رہا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن ابھی بڑی پریمیٹو سٹیج اس کے اندر ہے۔ لیکن یہ کہ ایک اس دور کے تقاضوں کے مطابق ایک اسلامی نظام کا ایک ماڈل پوری دنیا کو دکھایا جا سکے، ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے ان پر عذاب آئے، ان پر عشیریوں کے کوڑے ٹوٹے برسے، ان پر نیبوکڈنیزر کا عذاب آیا، ان کا خانہ کعبہ یعنی ہیکل سلیمانی مسمار ہوا 587 قبل مسیح میں، دوبارہ تعمیر ہوا تو رومیوں کے ہاتھوں پھر گرا دیا گیا اور وہ گرا پڑا ہے آج تک۔ یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر پڑتے رہے۔ آج بعین ہی یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے۔ آج ہم اس مقام پر آ گئے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ ہمیں تو قرآن میں صرف 2 مرتبہ کہا گیا ہے خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ سورہ بقرہ 2 جگہ کہا گیا، امت وسط اور خیر امت۔ اور یہودیوں کو 4 جگہ کہا گیا وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن ان کی بدعملی اس کی سزا یہ ہے۔ اس صدی میں 60 لاکھ جو ہے ہٹلر نے تباہ کیے ہیں، برباد کیے ہیں، ختم کیے ہیں۔ یہی معاملہ آج، اب پچھلی نصف صدی سے صورت بدل چکی ہے، اب یہودی اس سے نکل چکے ہیں۔ کیوں نکلے یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ یہ اللہ کی ایک اور مشیت ہے، ایک اور قاعدہ ہے، ایک اور قانون ہے جس کے تحت یہ ہوا ہے عارضی طور پر، انجام کچھ اور ہونا ہے، لیکن اس وقت شکل کیا ہے؟ اس وقت ان کے لیے نہ ذلت ہے، نہ مسکنت ہے، نہ عذاب الہی کی کوئی شکل موجود ہے۔ عزت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اور سول سپریم پاور آن ارتھ، دنیا کا پولیس مین جو بنا ہوا اس وقت، وہ ان کے شکنجے میں ہے۔ انہیں اور کیا چاہیے؟ آج یہ معاملہ ہمارا ہو گیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ہم پر بھی پہلے کروسیڈرز کے حملے ہوئے، پھر تاتاریوں کے حملے ہوئے، پھر یورپی جو ہے استعمار، اس نے آ کر پورے عالم اسلام کو جو ہے وہ اپنا غلام بنایا، انڈونیشیا سے لے کر یہ سارے جزائر شرق الہند، اور پھر ہندوستان تو اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا غلام انگریزوں کا، ہوتے ہوتے جو ہے پورا عالم عرب، یہ سارا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہی عذاب کہ جو آیا تھا سابقہ امت مسلمہ پر، وہی عذاب ہم پر بھی ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کہنے کو آزاد ممالک پتہ نہیں 56 ہے، 57 ہے، 60 ہیں، میں تو کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس کی گنتی دیکھتا نہیں، پڑھتا نہیں، یاد نہیں کرتا، فائدہ کیا؟ زیرو کے درجے میں ہے۔ 0,000 بھی جمع ہو جائے تو 0 ہی رہیں گے۔ کوئی حیثیت ہے؟ کوئی دنیاوی معاملات میں ہماری رائے کا کوئی وزن ہے؟ کوئی ہم سے پوچھتا ہے؟ ویسے یہ کہ علامہ اقبال کا شعر لہک لہک کر پڑھ لو، خود ہی کو کر بلند اطلاع کی ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا کیا پوچھے گا؟ یہاں کے لوگ نہیں پوچھنے کو تیار کہ تم کیا کہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ صرف ایک ہے۔ اس عالمی سطح پر جو ادبار اور جو امت مسلمہ کے اوپر عذاب الہی ہے، اس کا حل صرف ایک ہے، کسی قابل لحاظ سائز کے سائزیبل مسلمان ملک میں مکمل اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے تاکہ اللہ کی صحیح نمائندگی زمین پر ہو جائے۔ ایک ملک میں بھی ایسا ہو جائے گا تو یہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت مسلمہ کی طرف سے، پوری امت مسلمہ پر سے عذاب ٹل جائے گا اللہ تعالیٰ کا، یہ فرض کفایہ ہو جائے گا۔ لیکن ملک ہو کم سے کم جیسا پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، بڑے ممالک، کوئی 10-12 کروڑ آدمی تو بستا ہو اس کے اندر، وہ ایک نظام قائم کر کے دکھائیں دنیا کے سامنے جس میں عہد حاضر کے سارے تقاضے بھی اعلیٰ ترین پیمانے کے اوپر پورے ہو رہے ہوں۔ جتنی بھی اچھی اقدار ہیں، وہ ساری اقدار اچھی اگر کوئی ہے اس دور میں، سب محمد رسول اللہ سے مستعار لی گئی ہیں۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ ان کو ان کے سمیت پورا اسلامی نظام قائم کر کے دکھایا جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک فرض کفایہ کے درجے میں، جیسے اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اگر کچھ لوگ اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں تو باقی سب کی طرف سے فرض ساقط ہو گیا، لیکن کوئی بھی نہ کرے تو پھر سارے مسلمان مجرم ہو جاتے ہیں۔
جب تک کسی ایک جگہ پر بھی وہ نظام قائم کر کے ہم نہیں دکھا دیتے، پوری امت مسلمہ مجرم ہے اور وہ عذاب الہی کی گرفت میں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک ملک میں بھی قائم ہو جائے تو یہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ میری قرآنی سوچ کا دوسرا زاویہ ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے یہ چیزیں بہت مرتبہ بیان کی ہیں، تحریروں میں بھی موجود ہیں۔ تیسرا زاویہ، پورا جو عالم انسانیت ہے، ابھی میں چلا تھا ایک فرد سے، ایک فرد کی حیثیت سے میرا اور آپ کا کیا فرض ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں، فرض سے اوپر گئے، پوری عالمی امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امت مسلمہ پورے عالم انسانیت کا تو چوتھا یا پانچواں حصہ ہی ہے نا۔ 120 کروڑ ہے تو پانچواں حصہ ہے، کیونکہ 600 کروڑ ہے دنیا کی آبادی اس وقت۔ ابھی حال ہی میں بوسنیا میں جب جنگ جاری تھی، اس وقت یہ آیا تھا کہ آج کی تاریخ میں فلاں جگہ جو بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ 6 ارب کا ہنسا مکمل ہو گیا ہے، یہ 600 ارب جمع 1 ہے یہ بچہ، یہ کہا گیا پورے اخبارات کے اندر۔ تو 6 ارب کا مطلب کیا ہے؟ 600 کروڑ۔ 600 کروڑ میں 120 کروڑ ہے تو پانچواں حصہ مسلمان ہو گئے دنیا کے، اور اگر 150 کروڑ ہے تو چوتھا حصہ مسلمان ہو گئے۔ تو اب میں اس سے بھی بلندر، اس سے وسیع تر سطح پر بات کر رہا ہوں، پورے عالم انسانیت کا مستقبل کیا ہے از روئے قرآن۔ لیکن اس معاملے میں صرف قرآن نہیں بلکہ احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی مجھے بات کرنی ہے۔ دیکھیے، پورے عالم انسانیت کا ایک مستقبل تو وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی روح سے ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک، بلکہ ایک اعتبار سے جزو اعظم ہے، اور وہ یہ کہ ایک وقت آئے گا یہ پوری بساط لپیٹ دی جائے گی، قیامت واقع ہوگی، یہ پورا نظام شمسی بھی اور زمین کا یہ پورا نقشہ بدل جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین یہ زمین نظر نہیں آئے گی، پہاڑوں کا وجود نہیں ہوگا، روئی کے گالوں کے طریقے سے دھنکے ہوئے، اور وہ دھنکی ہوئی اون کے مانند، نگی اون کے مانند ہوں گے، ریت بن جائے گا، پورا صفان صفا، پوری زمین میں نہ کوئی ایچ نہ پیچ، نہ اونچائی نہ نیچائی، چٹیل میدان ہوگا، اور کوئی انسان زندہ نہیں ہوگا، حیات ارضی کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ تو یوں سمجھیے قرآن مجید کے اہم ترین مضامین میں سے ہے، بلکہ قرآن مجید کا جو حصہ پہلے 4 سالوں میں نازل ہوا ہے اس کا تو جزو اعظم یہی ہے، ایمان بالآخرہ، قیامت اور آخرت، باس بعد الموت۔ میں نے اس لیے اس طرح تھوڑا سا وقت لے لیا اس پر کہ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں بھی بس وہ کسی ایک جگہ چھوٹی سی پوٹلی بنی رکھی ہے، ہم آخرت کو مانتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں، اس کا جس طرح استحضار ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کو استحضار اس درجے کا تھا کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی، آندھی آتی تھی، کہتے تھے قیامت آ گئی، شاید آ گئی، اس درجے مستحضر رہتا تھا۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ میری جو کتاب شائع ہوئی سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، تو ہمارے ہاں کے ایک دانشور ہیں اور اچھے دینی مزاج کے بھی آدمی ہیں، مختار مسعود صاحب، ان کو میں نے وہ کتاب دی پڑھنے کے لیے، تو اس کے بعد تبصرہ ان کا یہ تھا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب کر کے دکھا دیا۔ اس پر میں نے انہیں آیت سنائی، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے قیامت۔ قیامت اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑی ہے کہ کب اذن ہو اور میں ٹوٹ پڑوں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ تو ہر مسلمان کو اسے بہت قریب سمجھنا چاہیے۔ بڑی قیامت اگر ہے بھی کوئی دور تو چھوٹی قیامت، من مات فقط قامت قیامتہ، یہ قیامت صغریٰ تو میری اور آپ کی جو ہے وہ ہر وقت میرے اور آپ کے سروں کے اوپر منڈلا رہی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے۔ میری اور آپ کی موت یہ گویا کہ قیامت صغریٰ ہے۔ من مات، حضور نے فرمایا جو فوت ہو گیا فقط قامت قیامت، اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے قیامت، اور اس سے پہلے ایک بات ہے، اس سے کچھ عرصے پہلے کل روئے ارضی، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہوگا اور نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا۔
قرآن مجید میں اس کا صرف صغرا کبرا ہے، صراحت کے ساتھ یہ بات قرآن میں درج نہیں ہے، لیکن دو چیزیں، دو پریمیسز صغرا کبرا جس سے یہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے قرآن میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ 3 دفعہ کلیئر الفاظ میں اللہ نے بیان کیا ہمارے اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین حق۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن حکیم ہدایت کاملہ کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ کیا مطلب ہوا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں یہ الفاظ موجود ہیں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں الفاظ موجود ہیں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور 5 دفعہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں مختلف اسالیب کے اندر کہ محمد کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کی طرف۔ واضح ترین آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ ان دونوں کو جوڑ لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تب مکمل ہوگا جب تمام عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا حضور کی بعثت کا مقصد ابھی کامل نہیں، مکمل نہیں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ایک درجے میں اتمام ہو گیا، جزیرہ نما عرب میں حضور کے دست مبارک سے اتمام ہو گیا نور توحید کا، لیکن جزیرہ نما عرب جو ہے وہ تو کل زمین کا شاید 100واں حصہ ہوگا نا۔ جب تک پوری زمین نہ جگمگا اٹھے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے جو اقبال کہتے ہیں کہ ہوگا، اس ہوگا کی خبر جو ہے وہ احادیث کے اندر ہے صراحت کے ساتھ۔ یہ جو ایک 4 ورقہ ہے نوید خلافت، یہ ہم نے بڑی کثیر تعداد میں شائع کر کے اور بہت عام کیا ہے، آپ میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سب حضرات کے پاس یہ پہنچا ہوگا۔ ویسے یہ کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ منگوا لیتا آج تاکہ جن حضرات کو نہیں ملا ہے آج تک انہیں مل جائے، لیکن یہ کہ ہمارے درس قرآن کے جو آئندہ محفل ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر میں یہ منگوا لوں گا، جو حضرات بھی اگلے اتوار کو آئیں انہیں یہ مل جائے گا، کہ بس صراحت کے ساتھ وہ احادیث درج ہے، ان کا متن ہے، ان کا کون راوی ہے، کس کتاب میں ہے۔ 3 حدیثیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام دنیا میں قائم ہوگا، اور وہ عالمی ہوگا، پورے کرۂ ارضی پر اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا وہ نظام دین حق غالب ہوگا۔ یعنی وہ خلافت جو قائم ہوئی تھی حضور کے فوراً بعد، خلافت علی منہاج النبوہ، وہی نظام دوبارہ دنیا میں قائم ہوگا اور پوری دنیا میں ہوگا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان روایتوں سے یہ بات کلیئرلی واضح ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ یہ جو عالمی غلبہ ہوگا دین کا، اس سے پہلے ذرا تلخ گولی بھی ہے، امت مسلمہ پر عذاب کے شدید کوڑے پڑیں گے۔ ہماری بدعملی اور بے عملی کی جو سزائیں ملی ہیں اب تک، ابھی سخت ترین سزا باقی ہے۔ جیسے کہ وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے جامع ترمذی کی روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ ایک جوڑا ہے جوتیوں کا، کتنی ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں، زمین پہ رکھی ہو تو وہ پنجے کے رخ کے اعتبار سے ذرا مختلف نظر آتی ہیں، لیکن ان کے تلوے جوڑ لیجئے تو بالکل ایک ہی ہے۔ اتنی جامع اور اتنی یوں سمجھیے کہ بلاغت والی جو ہے تشبیہ اور تمثیل حضور نے استعمال کی ہے، جیسے ایک جوڑی کے 2 جوتے ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں، ایسے ہی حالات ہوں گے جو سابقہ امت پر آئے تھے وہ اس امت پر بھی آئیں گے۔ میں نے تفصیل سے لکھا ہوا تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، چھوٹا سا کتاب چاہے 6-7 روپے کی کتاب ہے، لیکن ویسے یہ کہ تفصیل میں جانا ہو
تو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل تفصیل کے ساتھ اس میں آ چکا ہے۔ ان پر جو کوڑے پڑے تھے اشوریوں کے ہاتھوں، وہی کوڑے ہم پر پڑے کروسیڈرز کے ہاتھوں۔ ان پر جو بہت بڑا عذاب آیا تھا نبوکدنضر کے ہاتھوں، وہ ہم پر آیا ہے تاتاریوں کے ہاتھوں۔ ان پر جو عذاب آئے تھے یونانیوں اور رومیوں کے ہاتھوں، ہم پر وہ آئے انگریزوں کے ہاتھوں اور فرانسیسیوں کے ہاتھوں اور اطالویوں کے ہاتھوں اور اسپانویوں کے ہاتھوں، یورپ کی قوتوں۔ لیکن ان پر جو عذاب اس صدی میں آیا جرمنوں کے ہاتھوں، اس کی کاربن کاپی ابھی باقی ہے۔ اگر تو وہ حدیث بتمام و کمال پوری ہو، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، اور یہ ہے وہ جس کی خبر دی ہے احادیث کے اندر۔ البتہ اس میں یہ فرض ذہن میں رکھیے کہ امت مسلمہ کے دو حصے ہیں، ایک اس کا قلب ہے، نیوکلیس، وہ ہے عرب۔ حضور بھی عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی میں اللہ کی آخری کتاب ہے جو قرآن حضور پر نازل ہوا، تو اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے وہ عرب ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ گویا کہ پیری فری پر ہیں، ہم بھی ہیں اس امت کے اندر شامل ہیں، لیکن ہم آخرین کے درجے میں ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ بنیادی طور پر حضور کی بعثت انہی میں سے اور ان کے لیے، وہ کون ہے؟ وہ ہے امیین۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ہم آخرین میں شامل ہیں، وہ ہے اصل امت۔ اصل عذاب ان پر آنا ہے، اسی لیے حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب۔ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب۔ قیامت کے قرب کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ بہت بڑے پیمانے پر ہلاکت والا عذاب بنو اسماعیل عرب ان کے اوپر آنے والا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر مجرم ہم ہیں، مسلمانان پاکستان۔ عربوں پر تو اللہ کا فضل یہ ہوا تھا کہ عربوں ہی میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ فضیلت تو بہت بڑی ہے جو انہیں حاصل ہو گئی۔ پھر ان کی زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ انہیں اسے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف پڑھیں اور ناو پڑھیں اور یہ پڑھیں اور معنی پڑھیں اور بیان پڑھیں اور یہ پڑھیں اور وہ پڑھیں تب جا کے قرآن کو سمجھیں۔ لیکن اسی طریقے سے اللہ نے بہت سی فضیلتیں ہمیں عطا کی۔ 400 سال سے تمام مجددین اس جگہ پیدا ہوئے، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ پھر 20ویں صدی عیسوی میں جتنے اعاظم رجال یہاں پیدا ہوئے کہیں نہیں ہوئے، علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا الیاس، مولانا ابوالکلام آزاد، عظیم لوگ۔ پھر ہر جگہ تحریک چلی آزادی کی، تو اپنی اپنی قومی جو عصبیتیں ہیں ان کی بنیاد پر، عرب قومیت، ملے قومیت۔ یہاں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ خلافت کے خلاف سازش ہو رہی تھی تو کہاں چلی تحریک؟ صرف ہند میں۔ جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ یہ خلافت کی تحریک چلی۔ اس اعتبار سے یہ فضیلتیں ہیں کہ جو اس علاقے کے مسلمانوں کو اللہ نے عطا کی اور پاکستان معجزے کے طور پر عطا کیا۔ اگر ہم اسلام قائم نہیں کرتے تو نمبر 2 مجرم ہم ہیں۔ بہرحال یہ ہے اس سے قبل کا ایک معاملہ، گنتی کرتے جائیے، میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں، عالم انسانیت کے مستقبل۔ پورے عالم انسانیت کے لیے ہلاکت اور موت آنی ہے قیامت کے موقع پر، الساعہ۔ اس سے پہلے کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے تاکہ بعثت محمدی کے مقصد کی تکمیل ہو جائے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اس سے پہلے مسلمانوں پر عذاب کی شدت بڑھنی ہے، خاص طور پر عربوں پر، اور نمبر 2 مسلمانان پاکستان پر۔ لیکن وہاں کا معاملہ قطعی ہے
یہاں کا معاملہ ابھی ہینگنگ ان دی بیلنس ہے. اب صورتحال کیا ہوگی؟ یہ جو شکل ہوگی عذاب کی، اس کو نصرت میں بدلنے کے لیے دو شخصیتوں کا ظہور ہوگا. ایک عام انسانوں کی طرح پیدا ہونے والے شخص حضرت مہدی جو مجدد ہوں گے، وہ اس صدی کے ہوں اگلی صدی کے ہوں اللہ عالم، مجدد ہوں گے. وہ عرب میں رونما ہوں گے اور عرب میں ایک خالص صحیح اسلامی حکومت قائم کریں گے. یہ جو مہدی کا لفظ ہے، یہ اہل تشیع کا تصور کچھ اور ہے. وہ تو ان کے 12ویں امام مزعومہ ان کا کہنا ہے یہ کہ 11ویں امام جو ان کے تھے حضرت حسن عسکری، ان کے ایک بیٹے ہوئے. عام لوگوں کا کہنا یہ ہے، خاص طور پر اہل سنت کا، کہ وہ لاولد فوت ہوئے، ان کی کوئی اولاد ہوئی نہیں. لیکن اہل تشیع کا عقیدہ یہ کہ ان کے ایک بچہ ہوا تھا، اندیشہ یہ تھا کہ اسے قتل کر دے گا. بادشاہ وقت جو ہے اسے ایک غار میں چھپا دیا گیا، وہ وہاں چھپا ہوا ہے آج تک، اور وہ ظاہر ہوگا. کوئی 1200 برس ہو گئے ہیں اسے. یہ امام غائب ہیں، امام منتظر ہیں، جن کا انتظار ہو رہا ہے. یہ ان کا تصور مہدی ہے. ہمارا تصور مہدی کیا ہے؟ جیسے مجددین اور پیدا ہوئے، عمر بن عبدالعزیز سے سلسلہ شروع ہوا ہے. پہلے 10 صدیوں میں یہ سارے مجددین جو ہیں عالم عرب میں پیدا ہوئے، اس کے بعد کی 4 صدیوں میں ہندوستان میں پیدا ہوئے. ایسے ہی ایک اور مجدد پیدا ہوں گے، اور وہ عرب میں ہوں گے، جو وہاں پر ایک صحیح اسلامی حکومت قائم کریں گے. اور پھر بہت بڑی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کفر ٹوٹ پڑے گا. خاص طور پر یہودی میدان میں آئیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری بات کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیج دیا جائے گا، جنہیں زندہ اٹھا لیا گیا تھا. وہ دمشق کی مسجد کے مینارے پر نازل ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ یہود کا خاتمہ کر دے گا. جن یہودیوں کو کہ جن کو ختم ہو جانا چاہیے تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے فوراً بعد، رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں نہ صرف یہ کہ رد کیا، انہیں قبول نہیں کیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، انہیں حرامزادہ کہا گیا، انہیں جادوگر کہا گیا، انہیں مرتد کہا گیا، انہیں کافر قرار دے کر سولی پر چڑھوا دیا گیا اپنے خیال کے مطابق. یہ بات دوسری ہے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، کوئی اور شخص تھا جو ان کی جگہ پر جو ہے سولی چڑھ گیا. اور برنباس کی جو ایونجل ہے، اس کی جو انجیل ہے برنباس کی، اس کی روح سے وہی جو حواریین میں سے تھا، جیوڈاس اسکیریوٹ، جس نے کہ خبر پہنچائی تھی اور گرفتار کروایا تھا، غداری کی تھی، اس کی شکل بدل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کی بنا دی، اور وہ سولی چڑھا. واللہ عالم. لیکن وہ مسیح آئیں گے، ان کے ہاتھوں یہود کا آخری خاتمہ ہونا ہے. یہاں میں وہ نقطہ واضح کر دوں، یہودیوں کو یہ ایکسٹینشن کیوں دی گئی؟ عربوں پر خاص طور پر عذاب ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہودیوں کے ہاتھ مقدر تھا. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کہا کرتے تھے، وہ راجپوت تھے، وہ اپنے ہاں کے علاقے کے راجپوتوں کی روایت بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی راجپوت نوجوان کوئی بہت گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اسے جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں. یعنی جوتا اگر راجپوت خود مارے تو راجپوت کے سر پر جوتا پڑا، راجپوت کا جوتا تو پڑا، لیکن اگر چمار کا جوتا پڑا تو جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، انجری تو برابر کی ہے، چاہے جوتا وہ جو چمار نے مارا ہو اور چاہے وہ کسی راجپوت نے مارا ہو، لیکن انسلٹ یہ ہے کہ چمار کے ہاتھوں جوتا لگوایا جائے. یہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ والی قوم تھی، اسے اللہ نے کچھ سہارا دیا ہے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ سہارا اس وقت اس کو دیا گیا ہے تاکہ مسلمان عرب، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین کی امت، جن کے پاس قرآن محفوظ ہو. یہودیوں کے پاس تو تورات محفوظ نہیں رہی تھی. یہودیوں کی کتاب کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا تھا کبھی کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. لیکن یہ کہ اس کے باوجود اگر ان کا طرز عمل یہ ہے کہ اگر وہ آزاد ہونے کے بعد بھی، کوئی انگریزوں سے آزاد ہوا، کوئی فرانسیسیوں سے ہوا، کوئی اطالویوں سے ہوا، کوئی اور کسی سے ہوا، اسپانویوں سے، لیکن سب نے، کسی نے قبلہ بنایا واشنگٹن کو، کسی نے بنایا ماسکو کو، اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا. اس جرم کی بدترین سزا انہیں ملنی ہے. لیکن نمبر 2 پر پھر نوٹ کر لیجئے، نمبر 2 پر ہم کھڑے ہیں
لیکن ہماری فیٹ، ہماری قسمت ہینگنگ ان دی بیلنس. اگر اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اگر ہم اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ ایک اجتماعی سطح پر توبہ یہ امت کر لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچا لیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرما دیں گے، ورنہ اسی قسم کا عذاب ہم پر بھی آئے گا. خواتین ہال میں ایک بچی کی طبیعت. اب ایک بات اور نوٹ کیجئے، جب یہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور جب عرب میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ان کی مدد کے لیے احادیث میں آیا ہے کہ فوجیں جائیں گی ایک مشرقی ملک سے، اور ایک حدیث میں آیا ہے خراسان سے. یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے تو مشرقی کسی ملک سے لوگ آئیں گے، فوجیں آئیں گی، ان کی مدد کریں گی. اور بات واضح ہو رہی ہے، عرب جو ہیں چونکہ ان پر دولت کا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بارش کر دی، ان میں پھر عیاشیوں کی بیماریاں آئیں، وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب. لہذا وہاں حکومت حضرت مہدی کی جو قائم کریں گے وہ کسی مشرقی ملک سے آنے والے لوگ قائم کریں گے. نمبر 2، جب حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور دجال کے ساتھ ان کا آخری مقابلہ ہوگا یہودیوں کے ساتھ، تو ان کے لیے جو فوجیں آئیں گی سیاہ علم لے کر، وہ خراسان کے علاقے سے آئیں گی. یہ خراسان حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کا نام تھا، جس کا کہ مرکز جو ہے وہ آج کا افغانستان ہے. کچھ پاکستان کا علاقہ بھی اس میں شامل ہے، ہمارا جو مالکن ڈویژن ہے اس میں شامل ہے، کچھ ایران کا حصہ اس میں شامل ہے، اس کا نام خراسان ہی ہے، وہ ایک صوبہ ہے اس وقت ایران کا، اور کچھ کے سینٹرل ایشیا کی ریاستیں اس میں شامل ہیں. یہ تھا خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان آف دی پاسٹ. اس میں سے یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، پہلی حدیث ابن ماجہ کی ہے، دوسری تو ترمذی کی ہے. خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں نکلیں گی جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ایلیا میں، یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب نہ کر دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کے مشرقی جانب کسی ملک میں اور بالخصوص خراسان میں اللہ کا دین پہلے قائم ہو چکا ہوگا، تو وہاں سے پھر اسلامی فوجیں جائیں گی، مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر. اور پھر جب وہ مرحلہ آئے گا کتاب الملاحم میں، جو فیصلہ کن جنگ پھر ہونی ہے، یہودی اور عیسائی ایک طرف اور مسلمان ایک طرف، اور اس میں پھر اللہ کی طرف سے غیبی امداد کے لیے نازل ہوں گے حضرت مسیح، تو ان کے لیے بھی جو مددگار فوج جائے گی وہ خراسان کے علاقے سے جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس علاقے میں افغانستان، اور اللہ کرے کہ وہ مشرقی علاقے والا ملک کا نام پاکستان ہو. جو علامہ اقبال نے کہا تھا، اور ابھی مجھے ایک حزب التحریر کی طرف سے ایک کارڈ موصول ہوا تھا، اس میں تو یہ حوالہ ہے کہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. اقبال نے اسی کو کہا تھا اپنے ترانے میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ ٹھنڈی ہوا جو ہے یہ آئی ہے حضور کو مشرق کی طرف سے. مشرق میں یہ ہندوستان بھی ہے، پاکستان جس کا کہ اب خلاصہ بن گیا، سمجھیے اسلامی ہند کا خلاصہ جو ہے وہ اب پاکستان میں آ گیا. اور اس کے ساتھ جو افغانستان ہے، وہاں اللہ کے فضل سے اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، جو آج سے 25 برس پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کیا افغانستان تھا، کس طرح کے وہاں حالات تھے، اور اب وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ہے عالم انسانیت کا مستقبل. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابتدائی باتیں قرآن مجید کے فکر کی ہیں، لیکن باقی تفصیلات کا رنگ جو اس میں ہے یہ احادیث نبویہ کے حوالے سے ہے. اور مجھے رحم آتا ہے، واقعتاً ہمدردی محسوس کرتا ہوں میں ان لوگوں پر، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو احادیث کی بے وقتی کرتے ہیں، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان پر اعتماد نہیں کرتے. احادیث صحیح مسلم کی روایت ہو، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل روئے ارضی کو میرے لیے لپیٹ دیا تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کو لپیٹ کر یا سکیٹ کر دکھا دیے. تو ہے کسی صاحب ایمان کے لیے شک و شبہ کی گنجائش؟ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لازماً ہونا ہے. البتہ اس سے پہلے کے واقعات میں نے تدریجاً آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب آئیے چوتھا رخ ہے
میری فکر کا پاکستان، دیکھیے اس پر میری پوری کتاب موجود ہے، استحکام پاکستان، پھر استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اسلام اور پاکستان. میں بہت ہی اختصار سے صرف قرآنی اعتبار سے جو میرا فکر ہے وہ بیان کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک پاکستان کا قیام ایک معجزہ تھا. یہ کوئی کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں. کانگریس جیسی عظیم جماعت، گاندھی جیسا عظیم لیڈر، پھر یہ کہ انہیں مسلمانوں میں سے جمعیت علماء ہند، مولانا مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی تائید، پنجاب میں مجلس احرار اسلام جیسے یوں سمجھیے کہ انتہائی آتش بیاں مقررین، ان کی تائید، سرحد میں خدائی خدمتگار جیسی عوامی جماعت کی تائید، اور گاندھی کا یہ کہنا کہ میری لاش پر ہی پاکستان بنے گا. پھر بھی بن گیا. کیسے بن گیا؟ حالانکہ ایک سال قائد اعظم جو منظور کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان، اس میں گویا کہ 10 سال تک کے لیے وہ ایک آزاد ملک کے مطالبے سے دستبردار ہو چکے تھے سن 46 میں. اللہ نے کہا نہیں، پورا ملک لو اور آزاد لو، ابھی لو. کیوں؟ قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے، میں نے بارہا بیان کی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یاد کرو جب تم زمین میں قلیل تھے، اقلیت میں تھے، اور تمہیں دبایا ہوا تھا اکثریت نے، مستضعفون تھے تم، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ دشمن تمہیں اچک لے جائے گا. اگر ہندوستان آزاد ہو گیا ایک وحدت کی حیثیت سے، ایکسپلائٹ کرے گا تمہیں بری طرح. اللہ نے تمہیں پناہ دی، اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی نصرت خصوصی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق سے نوازا، بہترین رزق دیا. یہ اللہ کا یہ خاص فرمان کیوں ہوا؟ اس کو آپ دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 میں حضرت موسیٰ کا قول آیا بنی اسرائیل سے خطاب کر کے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں غلبہ عطا کرے گا، طاقت عطا کرے گا، سلطنت عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. ان 2 آیات کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے، 27ویں شب رمضان مبارک پاکستان کا ورود ہوا ہے، نزول ہوا ہے میں کہوں گا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس لیلۃ القدر میں، اس لیلہ مبارکہ میں جس میں تمام بڑے بڑے معاملات طے ہوتے ہیں، ایشو ہو جاتے ہیں، اس میں یہ ملک نازل ہوا رمضان مبارک کی 27ویں شب اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے تحت. لیکن ہوا کیا؟ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا دین قائم کریں گے، پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر کے دکھا دیں گے. وہی جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کریں گے، پوری دنیا کے سامنے دکھائیں گے دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، یہ اخوت و حریت و مساوات کے وہ اصول جو محمد نے سکھائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ قانون جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا تھا، یہ ہے معاشرہ، آ کر دیکھ لو، یہ ہے سماجی جو برکات ہیں، آؤ اور دیکھو، یہ ہے امن اور سکون اور اطمینان. آج جا کر آپ افغانستان میں اس کا مشاہدہ کر دیجئے، جو امن و سکون وہاں ہے، حالانکہ بھوک ہے، بہت سے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، سینکشنز لگی ہوئی ہیں، طرح طرح کی دقتیں ہیں، لیکن امن و امان، سکون. جا کے دیکھ لی. اسی طرح سے ایک دنیا میں سائزیبل ملک، اور وہ جدید جو ضرورتیں ہیں اور جدید جو تصورات ہیں وہی جو دیے تھے محمد رسول اللہ نے، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاشت، ان تمام کو ہائیسٹ لیول پر اس کے اندر شامل کر کے اور وہ نظام دین حق دکھا دیا جائے. اس لیے ہم نے پاکستان مانگا تھا اللہ سے. یہی قول ہے علامہ اقبال کا، یہی قول تھا قائد اعظم کا. لیکن ہم نے وعدہ خلافی کی اور وعدہ خلافی کی سزا ہمیں ملی. ایک سزا تو ملی، ملک 2 لخت ہو گیا. اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکہ ہمارے ماتھے پر لگا. 93,000 ہمارے جو ہے قیدی ہندو کی قید میں گئے، بھیڑوں بکریوں کی طرح ٹرکوں میں لاد کے ان کو لے گئے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر. تاریخ انسانی کی عظیم ترین ہزیمتوں میں سے ایک ہزیمت. سن 67 میں وہ ہوئی تھی اربوں کی،
اسرائیل کے ہاتھوں، اور سن 71 میں ہو گئی پاکستان کی ہندوؤں کے ہاتھوں، بھارت کے ہاتھوں۔ لیکن اس سے بھی بڑا عذاب جو ملا ہے وعدہ خلافی کا، وہ سورہ توبہ کی آیات 75 تا 77۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، منافقین مدینہ کی ایک خاص قسم کا ذکر کیا، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، ہمیں غنی کر دے گا، دولت دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنا فضل سے نواز دیا، بخلوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹ موڑ لی، وعدہ خلافی کی۔ فَعَاقَبَهُمْ فِي نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا۔ وہ نفاق کا روگ ہے آج ہمارے سامنے۔ رات بھی میں عرض کر رہا تھا جو صبح سیمینار تھا، ہمارا دستور منافقت کا پلندہ نمبر 1۔ ہماری وہ قوم باہمی نفاق کا شکار ہو کر قومیتوں میں تقسیم اور تحلیل ہو گئی۔ ہمارا کردار، جس کو کہ حدیث میں کہا گیا آیت المنافق ثلاثن، یا ایک حدیث میں آیا کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، یا اگر کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق ہے، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امین بنایا جائے خیانت کرے، اور کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ پر اور لڑنے مرنے پر اتر آئے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ منافقت کی علامت ہے، کٹر منافق ہے۔ آج وہ ساری چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں، بلکہ عام طور پہ قاعدہ یہ ہے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا منافق، اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا۔ اب تو یہاں کروڑوں کے غبنوں کی بات ہوتی ہے، پہلے کبھی سنتے تھے ہزاروں روپے کا غبن ہو گیا تو جھرجھری آتی تھی کہ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے، اب تو یہ کہ کروڑوں سے کم کی تو خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ عذاب الہی۔ اب پاکستان کی قسمت ہینگ کر رہی ہے، وہ کس طرح کی ہینگنگ ہے اسے سمجھ لیجئے، اس کا بھی نقشہ قرآن سے، کیونکہ میں یہ ساری باتیں قرآن کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ یہ سورہ اعراف کی آیات ہے، اور عجیب بات ہے کہ یہ میں نے ابھی سورہ توبہ کی آیات آپ کو سنائی ہے، یہ آیات 75 تا 77 ہے، اور سورہ اعراف کی آیات 175 تا 177۔ مثال دی گئی ہے، ایک شخص ہوتا تھا بلعام بن باعورہ، بہت نیک، بڑا عابد، بہت زاہد، بہت بڑا عالم، صاحب کرامت، بزرگ، لیکن اس کے بعد وہ، یہ تورات کی روایات میں سے ہے کہ وہ کسی عورت کے چکر میں پھنس کر، اور وہ سارا تقوی، سارا علم، سارا تدین، ہر شے گئی۔ اس کی مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی ذرا انہیں اپنے ساتھیوں کو، اپنی امتیوں کو خبر سنا دیجیے اس شخص کی جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ صاحب کرامت، جیسے رسولوں کے لیے آیات معجزے ہوتے ہیں، تو اولیاء اللہ کے لیے آیات کرامتیں ہوتی ہیں، صاحب کرامت وہ، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان آیتوں کو چھوڑ کر نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ آخری حد کو پہنچ گیا گمراہی کے اور ضلالت کے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے، ترفع عطا کرتے، اور اونچا مقام دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث اور ان تترکہ یلہث، اگر اس پر کچھ بوجھ لا دو گے تب بھی وہ ہانپے گا، کچھ نہیں لا دو گے تب بھی ہانپے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جس نے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ آیات پاکستان کے ضمن میں میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ 400 برس سے مجددین کا ارتکاز اس صنم خانہ ہند میں، یہاں پر ملک بننا اسلام کے نام پر، معجزے کے طور پر، رمضان کی 27ویں شب کو، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان کا تقاضا کچھ اور تھا، ہم اللہ کے دین کی طرف آگے بڑھتے، لو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے، واقعتاً ایک مثالی اسلامی حکومت دنیا کے سامنے آ جاتی، وہ پورا تقاضا، وہ فرض کفایہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ادا ہونے کا بندوبست ہو جاتا،
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ بدبخت تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا، زمینی خواہشات، زمینی شہوات، زمینی آرزوئیں، گھٹیا قسم کی جو ہے مقاصد زندگی، ایمبیشنز، انہی کے اندر مگن ہو کر رہ گیا۔ یہ مثال ہے اس قوم کی، سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وکانوا انفسهم یظلمون، بری مثال ہے اس قوم کی۔ یہ فرد کی بات سنا کر قوم کی بات بتائی جا رہی ہے، بری ہے مثال اس قوم کی کہ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ یہ ہے پاکستان کا معاملہ۔ اب یہ ہینگنگ ان دی بیلنس ہے اس کی، یا تو بلعام بن باورا کی مثال بن جائیں گے۔ رات بھی جو کہہ رہے تھے، جو حضرات موجود تھے رات کے سیمینار میں، تو فاروق الغاری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ حالات جدھر جا رہے ہیں وہ تو خطرہ ہے کہ ہندوستان کی مکمل ڈومینیشن ہو جائے، اس کا امکان موجود ہے، حالات ادھر جا رہے ہیں۔ لہذا کیا ہوگا اس وقت سمجھ لیجئے کہ وہ میں نے کہا ہے، جہاں تک تو عربوں کا معاملہ ہے ان پر تو وہ معاملہ گویا کہ تلا کھڑا ہوا ہے۔ کبھی وہ بھٹی بس پھٹنے والی ہے، آتش فشاں پھٹنے کی دیر ہے، کب پھٹے گی یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے اوپر تو بہت سخت عذاب کی کیفیت آ رہی ہے۔ لیکن نمبر 2 جو ہے امت مسلمہ میں، باقی اس کے بعد بھی امت بڑی امت ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، ادھر انڈونیشیا میں ہے، ملائیشیا میں ہے، پھر یہ کہ آپ افریقہ کے مختلف ممالک میں، غیر عرب ممالک جو ہیں ان کے اندر مسلمان موجود ہیں۔ یہ سینٹرل ایشیا میں کیا پتہ ہے کہ پھر کوئی جاگ جائیں، اگرچہ یہ کہ برین واشنگ ان کی ہوئی ہے، اور جو یوں سمجھیے کہ تقریباً 1 صدی کا جو کمیونسٹ رول وہاں رہا ہے اس نے ان کے ذہنوں کو کافی بدلا ہے، لیکن کیا پتہ ہے ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، کیا پتہ سندھ کی آنکھ سے کوئی جو دعوت اٹھ کھڑی ہو، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا اندیشہ موجود ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان کا، یہ اسی ہینگنگ ان دی بیلنس کے درجے میں ہے۔ یا تو ہم توبہ کریں اللہ کی جناب میں اور یہاں اسلامی نظام قائم کریں تو روح و ریحان و جنت و نعیم، تو ہم تو پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کریں گے، اور ہمارے اوپر اللہ کی تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور آسمان جو ہے اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام جب قائم ہوگا، اس کا نقطہ آغاز پاکستان اور افغانستان بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا اس نے پورا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اب بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو مجرم ہم ہیں۔ بہرحال یہ جو چاروں زاویے تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک نقطے پر آ کر مرکوز ہو گئے۔ میری اور آپ کی ذاتی نجات اقامت دین کی جد و جہد سے وابستہ ہے۔ امت مسلمہ جو حالت عذاب میں ہے، اس کی قسمت کے بدلنے کا ایک ہی امکان ہے کہ کسی ایک سائزبل ملک میں اللہ کا دین مکمل قائم کر کے ایک اللہ کی طرف سے صحیح نمائندگی ہو جائے، جو اس امت کا فرض منصبی ہے۔ جو خبریں مستقبل کی دی گئی ہیں ان میں بھی اشارے موجود ہیں۔ عرب کے مشرقی کسی ملک میں اور خراسان میں یہاں کہیں پہلے وہ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تو یہاں سے لوگ جائیں گے جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے اور مضبوط کریں گے، اور جو پھر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں گے مل کر ان کے ساتھ، اور وہ عیسائیوں اور یہودیوں اور خاص طور پر یہودیوں کے آخری قلع قمع کے لیے وہ جو بھی ساتھی بنیں گے حضرت عیسیٰ کے۔ اور یہ ہے پاکستان جو اللہ نے بنایا معجزے کے طور پر، اور اس کا نزول ہوا لیلۃ القدر میں، اور اس کے اندر یہ کہ کچھ معجزے اور بھی ہو چکے ہیں۔ قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے، یہاں کی سپریم کورٹ نے کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام مطلق قرار دیا ہے۔ گویا کہ نظری اعتبار سے بہت سی باتیں ہمارے ہاں ہو گئی ہیں، ان پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اب مرحلہ عمل کا ہے، کوئی ایسی زبردست ایک تحریک عوامی چلے کہ جو عمل پر مجبور کر دے، اس لیے کہ دستوری قانونی تقاضے تو اب ہمارے حق میں ہے۔ دستور میں قرارداد مقاصد موجود ہے، دستور میں دفعہ 227 الف موجود ہے، دستور کے اندر جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے موجود ہے، اگرچہ اس کے اوپر پابندیاں لگا رکھی، وہ پابندیاں ہٹ جائیں اور دفعہ 227 جو ہے وہ پوری طور پر نافذ العمل ہو جائے تو ایک پروسیس شروع ہو جائے گا یہاں پہ اسلامی قوانین کی تنفیذ کا۔ اس نظام کو یہاں پہ برپا کرنے کے لیے پھر یہ کہ بہت اسموتھلی کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں کریں گے تو ضرورت ہوگی کہ عوامی تحریک اٹھے اور لوگ قربانیاں دے کر۔ اب اس کے ضمن میں ایک بات جان لیجیے، اور یہ آخری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کام کیسے ہوگا، ہم کیسے کریں، کیسے سوچیں، کیا پلاننگ کریں۔
سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے، قرآن مجید کی روح سے سورہ مائدہ میں فرمایا گیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت عیسیٰ کا ذکر، حضرت محمد کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 7واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا جس میں ذکر ہے تورات اور حضرت موسیٰ، انجیل اور حضرت عیسیٰ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہاج معین کیا ہے۔ شریعت موسوی، شریعت محمدی میں ہمیں معلوم ہے فرق ہے، منہاج میں بھی فرق ہے۔ حضرت موسیٰ کا منہاج کچھ اور تھا، حضرت عیسیٰ کا کچھ اور تھا، محمد الرسول اللہ کا اور تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ محمد الرسول اللہ کا ایک انقلابی منہاج تھا، انہوں نے ایک لائف سپین میں ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے بالفعل۔ یہ جو منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین مثال اللہ کے رسول کی شخصیت میں ہے۔ ہمارے لیے اصل اسوہ منہاج موسوی نہیں ہے، ہمارے لیے اصل اسوہ منہاج عیسوی نہیں ہے، ہمارے لیے اصل اسوہ منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہوگا 1 سال 1.5 سال ہوا، آپ نے یاد ہوگا ہم نے منہاج محمدی کانفرنسیں کی تھی، لاہور میں کی، پشاور میں کی، اسلام آباد میں کی، کراچی میں کی، مختلف مقامات پر کی، یہ منہاج محمدی واضح ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے تو خطبہ دیا ان ھذا الامر لا یصلح آخرہ الا بما صلح بہ اولہ، یہ جو ہمارا معاملہ خلافت کا ہے اس کے آخری دور کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طور سے جس طور سے پہلے دور کی ہوئی ہے، طریقہ کار ہوگا منہاج محمدی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی کو پھر امام مالک، امام دارالہجرہ، امام مدینہ، انہوں نے بیان کیا لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی حالات درست نہیں ہو سکیں گے مگر اسی طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر جس پر عمل پیرا ہو کر پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ محمدی، منہاج محمدی، اور یہ ہے در حقیقت میرے مطالعے کا جو میں نے کہا تقریباً 20 برس سے، جس کے لیے میں ممنون احسان ہوں ضیاء الحق مرحوم کا۔ ان سے مجھے شدید اختلافات بھی ہیں، میں شدید تنقیدیں بھی کرتا ہوں، بہرحال اب اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لیکن مجھ پر ایک ذاتی احسان کے درجے میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے جب یہ سیرت کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، مرکزی اسلام آباد میں ہو رہی ہے، صوبائی پھر ہر صوبے کے اندر صدر مقام پر، پھر ضلعوں میں ہو رہی ہے، ڈپارٹمنٹس میں مختلف سیرت کانفرنسیں، تو اس زمانے میں وہ میرا جو الہدا کا پروگرام چل رہا تھا ٹی وی پر، اس کی وجہ سے لوگوں میں میرا نام کچھ خاصا معروف اور مشہور ہو گیا تھا، تو مجھے بہت دعوت آتی تھی کہ آپ ہمارے ہاں آئیں، وہاں آئیں، یہاں تقریر کریں۔ اس زمانے میں مجھے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرائی میں اتر کر مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ کوشش ہوتی تھی کہ انسان جو ہے بات کرے، ایک ہی تقریر جو ہے دہراتے رہنے سے طبیعت گھبراتی ہے، تو یہ کہ اس کے مطالعے میں تو کوئی نئی چیزیں آئیں گی تو آدمی کچھ اس کے اندر نیا رنگ پیدا کرے گا۔ اس سے منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام والی چیز برآمد ہوئی۔ سن 84-85 میں پھر میری یہ تقاریریں ہوئی ہیں کہ جن سے پھر مرتب ہو کر کتاب آئی ہے۔ منہاج محمدی ہی وہ شے ہے، منہاج انقلاب محمدی ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، منصوبہ بندی ہم کر سکتے ہیں تو صرف اس کی کر سکتے ہیں، ڈکلیئر کر سکتے ہیں تو صرف اسی کر سکتے ہیں۔ ویسے اللہ کی مرضی ہے، وہ آنے واحد میں کوئی انقلاب برپا کر دے، اس کا اختیار ہے۔ حضور نے طائف کی طرف رخ کیا تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، مدینے کو یثرب کو بنانا تھا دارالہجرہ اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فیصلہ چلا، حضور کا سفر جو ہے وہ ناکام رہا طائف کا۔ لیکن یہ کہ پروگرام کیا بنے، منصوبہ بندی کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو، پلاننگ کیا ہو، وہ ہوگی منہاج محمدی کے مطابق اور اسی مراحل سے گزرتے ہوئے۔ اور اس میں آخری بات یہ کہ یہ کام ایک نسل انسانی میں نہیں ہو سکتا، تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوا ہے تو ایک ہی مرتبہ ہوا ہے حضور کے دست مبارک سے، اب بھی ہونا ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ میں کبھی نہ مانتا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے، جبکہ اب تو کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہوگا خبر دی ہے حضور نے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا، یہ لانگ ڈرون پروسیس ہو جائے گا،
آپ کا وہ معاملہ 23 برس میں مکمل، بلکہ 21 برس میں مکمل، ہمارا ہو سکتا ہے 100 برس لگ جائے، کوئی پرواہ نہیں، کئی جنریشنز میں ہو جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ایک درجے سے دوسرا درجہ، دوسرے درجے سے تیسرا درجہ، جو میرے خیال میں بر عظیم پاک و ہند کے حوالے سے اور علامہ اقبال کے جو انہوں نے انقلابی فکر کی تجدید کی تھی، میرا یہ کتاب اس موضوع پر موجود ہے، تو یہ 3-4 نسلوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اقبال نے اپنا حصہ ادا کیا، ایک وقت میں ابوالکلام نے اس میں حصہ ادا کیا، پھر مولانا مودودی نے اس میں حصہ ادا کیا، اب ہم کوشش کر رہے ہیں، کیا عجب کہ اگلی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی نجات اخروی کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اس کے لیے تن من دھن اپنا لگا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔